یعنی ابو بکر صدیق کو آپ کافر بولو پرابلم نہیں ہوئی، حضرت عمر کو بول لو، عثمان غنی کو بول لو، حضرت علی، کسی بھی صحابی کو آپ کافر بولو، سارے صحابہ کو کافر بولو، آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ اور یہی بولی میں نے کہا تھا نا، چور چور موسر بھائی چنگو منگو کی جوڑی، مرزا علی کی بولی ہے۔ ذرا ان مرزا صاحب کو بھی سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے۔ آپ فرمائے نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو بند ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا۔ اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے۔ یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے۔ مسئلہ تکفیر یعنی کسی کو کافر کہنا بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ابو بکر صدیق کو اگر آپ کافر کہہ دیں، حضرت عمر کو کافر کہہ دیں، حضرت علی کو کافر کہہ دیں تو کافر نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن آدمی کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کسی بنیاد، کسی تعویل کی بنیاد پر کافر کہہ رہا ہے۔ دلیل امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، اس باب میں لکھا کہ اگر کوئی کسی تعویل کی بنیاد پر کسی کو کافر کہے تو اس پر حکم کفر نہیں لوٹے گا۔ جناب وہ تب کی بات ہے کہ جب کسی کے اندر فعل کفر پایا جا رہا ہے ظاہراً۔ ایک شخص نے ایک فعل کیا اور ایک مفتی یہ سمجھتا ہے کہ یار ایک کفر ہے، اس نے اس کو کفر سمجھ کے فتویٰ دے دیا، تو اسے تعصب کی بنیاد پر نہیں دیا، بغض کی بنیاد پر نہیں دیا، حسد کی بنیاد پر نہیں دیا، اپنے علم کی روشنی میں اس کو کفر سمجھا تو اس کو کفر کہا، لیکن اس لیے اس پر حکم نہیں لوٹا۔ مگر صحابہ میں ایسا کون سا عمل آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو بنیاد پر، تعویل کی بنیاد پر اس صحابی کو آپ کافر کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر میں کون سا فعل دیکھ لیا آپ نے؟ حضرت عمر میں کون سا دیکھ لیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کا جواب دینے کے لیے بہت آدھا گھنٹہ کم سے کم چاہیے، لیکن اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، اس لیے مختصر میں نچوڑ بتا رہا ہوں، ورنہ اس کا بہت علمی جواب ہے میرے پاس الحمدللہ، لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ، کم سے کم آدھا گھنٹہ، پھر زیادہ اس کو لمبا اور زیادہ دلیل سے مزین کرے تو 1-1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ابو بکر میں ایسا کون سا کفر ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ تعویل کی بنیاد پر کافر کہہ سکتے ہیں ابو بکر میں؟ ارے ابو بکر کو کافر کہنا تو نعوذ باللہ بہت بدترین گناہ، گناہ عظیم، اس سے بڑا کیا کفر ہوگا؟ علماء کا اجماع ہے کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو یہ حدیث ہے کہ ایک پلڑے میں میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے۔ کون سی آپ نے کفر دیکھا جو تعویل کی بنیاد پر کوئی جاہل کہے ابو بکر کافر تھے اور آپ کہیں گے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے؟ یہ ایسے ایسے جاہل انجینئرنگ چھوڑ کے اس لائن میں آ گئے، نہ کوئی شاگرد کسی کے، نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی سے سیکھا، بیٹھ گئے مسند پہ، تو کیا بکیں گے پھر یہ؟ اور ہماری قوم ایسے جاہلوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ انجینئر ہے نا، میں اس جاہل سے پوچھتا ہوں، اس انجینئر سے، مجھے نہیں معلوم اس نے کس فیلڈ میں انجینئرنگ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ انجینئر بتاتا ہے اپنے آپ کو کس فیلڈ میں انجینئرنگ کیا، مجھے نہیں معلوم۔ مان لیجئے ایک سول انجینئر ہے، مکان بناتا ہے، مکان کے نقشے بناتا ہے، میں اور آپ جائیں اور کہے صاحب یہ جو آپ نے نقشہ بنایا نا یہ جم نہیں رہا ہے، غلط ہے صاحب، یہ اس بنیاد پہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کالم ایسے ہونے چاہیے، بھیم ایسے ہونے چاہیے، دیواریں کے، مکان تو کمزور بنے گا، گر جائے گا۔ وہ انجینئر آپ کی بات سنیں گا؟ بھائی بولیے، بولو، آپ کی رائے قبول کریں گا؟ وہ کہیں گا انجینئرنگ کر کے کیا میں نے جھک مارا ہے کہ اب تیرے سے جاہل مجھے مشورہ دیں گے؟ بھائی یہ میری فیلڈ ہے، مجھے پتا ہے کہ کتنی موٹی راڈ دینی پڑیں گی، کس طرح کا سیمنٹ استعمال ہوگا، کس طرح کالم بنیں گے، کس طرح بیم بنیں گے، کس طرح دیواریں بنیں گی۔ آپ انجینئر نہیں، آپ نہیں بول سکتے۔ تو ایک انجینئر کسی غیر انجینئر کی رائے لینا پسند نہیں کرتا، اس کی بات سننا نہیں پسند کرتا۔ پڑھتے انجینئرنگ ہے، بیٹھ گئے اسلام سمجھانے، تو صاحب کیسے سمجھاؤں گے آپ؟
اور ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں میں، اس کی ہماری عوام کیسی جاہل بنتی ہے. اس نے اپنا ٹائٹل کیا بنایا؟ علمی کتابی. اور زور کائے پہ دیتا ہے؟ کسی مولوی کی بات مت مانو، کسی مولوی کی مت سنو، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھو. مگر آج تک مجھے ایک بھی ایسا مرزا کا چاہنے والا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھا. یہ چھٹاک بھر کے پرچے بناتا ہے اور اس کے نمبر رکھے ہے، یہ فلاں مسئلہ میں نے پرچہ نمبر 24 میں لکھا ہے. ابے خبیث، جب قرآن و حدیث پڑھنا تو تیرے پرچے کائے کو پڑھے ہم؟ یہ لوگوں کے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ مرزا صاحب جب آپ ہی کی تھیوری ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو تو ڈائریکٹ بخاری پڑھو. اب بخاری بھی عربی والی پڑھو، اردو ترجمہ اس لیے نہیں، اس لیے کہ جو اردو ترجمہ کیا یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس نے اس حدیث کا ترجمہ بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو پہلے اتنی اوقات پیدا کرو کہ عربی خود پڑھ سکو اور خود کا ترجمہ کر سکو. اور